أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. معزز و محترم سامعین کرام، آئیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پہ لہکشائی کرنے سے قبل ہم اور آپ دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ ہوں. درود پاک کا نذرانہ انتہائی خلوص و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اکرام وقار، آج ہم اور آپ سرزمین سور بھر مدرسہ امام احمد رضا میں حاضر ہیں اور ہمارے گاؤں کے ہی عزیزم محمد سلامت رضا سلمہ العزیز، جن کی شادی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کا انعقاد کیا ہے. الحمدللہ اس بزم پاک میں بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں. میرے بعد بھی آپ کو کئی تقریریں سماعت کرنی ہے. میں صرف تھوڑی دیر کے لیے خاص باتیں عرض کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں، لہذا محبت کے ساتھ آپ تھوڑی دیر اللہ رسول کی محفل میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ محفل ہے جس محفل میں اللہ کے مقدس فرشتے کی حاضری ہوتی ہے. ہمارے ایک ایک اعمال کو رجسٹر میں درج کرتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو پیش کیے جاتے ہیں. لہذا ہم جب تک رہیں اس وقت تک صحیح سلامتی کے ساتھ رہیں، اللہ و رسول کا نام اپنی زبان پر جاری رکھیں، کلمہ درود شریف سبحان اللہ الحمدللہ سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں. حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ نکاح کر دو اپنوں میں جو بے نکاح ہو، جو بے نکاح ہو اس کا نکاح کر دو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، باندی ہو یا غلام ہو، وہ نیک ایمان والا ہو، اس کا نکاح کر دو. اور اس کی برکت اللہ نے ارشاد فرمایا، نکاح کی برکت یہ ہوگی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کی برکت یہ ہوگی کہ اگر وہ غریب ہے تو اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار بنا دے گا. اب ہم مالدار بننے کی غرض سے نکاح نہ کریں،
صرف نکاح سنت رسول سمجھ کر عبادت کی غرض سے نکاح کریں اور پھر اس نکاح کی برکت دیکھیں تو اللہ ضرور اپنے فضل سے مالدار بنا لے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور دیکھیے ایک حدیث پاک جو میں نے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اب اس کا معنی سنیے. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، اے جوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر قوت مردانگی ہے، اگر تم طاقت رکھتے ہو نکاح کرنے کی تو نکاح کر لو. اس لیے کہ یہ نکاح کرنے سے ہوگا کیا؟ تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغض للبصر، کہ نکاح تمہارے نگاہوں کو نیچے کر دیتی ہے. نکاح کے بعد انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہے. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ بِالْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یستطیع، اگر